بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ٹاپک ہے دی اسٹرگل آف پاور امنگ اباسینین اینڈ بیزنٹائن۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ہیمرائٹ کنگڈم کے ڈکلائن کی وجہ یہی اباسینین اور بازنٹینیم کے جو ہے آپس کے اچھے تعلقات تھے، اور ان دونوں امپائر کا جو ریلیجن تھا وہ بھی کرسچینٹی تھا، اس وجہ سے ان دونوں میں اچھے تعلقات پائے جاتے تھے۔ تو چلیں، ہیمرائٹ کنگڈم کا تو ڈکلائن ہو گیا، اس کے ڈکلائن کے بعد جو ان دونوں امپائرز کے درمیان جو پاور کی اسٹرگل ہوئی وہ اب ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے کہ کیوں جو ہے ان دونوں میں اسٹرگل آف پاور ہوئی۔ بازنٹینیم وانٹڈ ٹو ہیو اے مور کنٹرول ان عربیہ یوزنگ اباسینین ماڈرن دی ایتھوپیا ٹو ہیلپ اگینسٹ پرشیا۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بازنٹائن امپائر تھی، جو رومن امپائر تھی، وہ عربیہ میں اپنا انفلوئنس چاہتی تھی، مطلب کہ جو ساؤتھ عربیہ تھا جہاں پر ہیمرائٹ کنگڈم تھا، وہاں پر جو ہے رومن امپائر اپنا انفلوئنس چاہتی تھی تاکہ وہ پرشین امپائر کو جو ہے وہ ختم کر سکے، زیادہ مضبوط ہو سکے رومن امپائر، اور اس کو ان تمام انفلوئنس کے لیے، اس سب کچھ کے لیے اباسینین امپائر کا ساتھ چاہیے تھا۔ اباسینین امپائر ماڈرن دی ایتھوپیا کہلاتا ہے، اور یہی اباسینین اور ہیمرائٹ کے آپس میں تعلقات خراب تھے، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اور انہی تعلقات کا، انہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومن امپائر اور اباسینین امپائر دونوں نے مل کر ہیمرائٹ کنگڈم کو ڈکلائن کی طرف لے گئے، اور جو عربیہ ہے وہاں پر اپنا انفلوئنس قائم کیا۔ بازنٹائن امپائر یا پھر رومن امپائر اسی لیے عربیہ میں اپنا انفلوئنس چاہتی تھی تاکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے اور پرشین امپائر کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکے، شکست دے سکے، کیونکہ اس وقت دو بڑے سپر پاورز ہوتے تھے، ایک رومن امپائر بازنٹائن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ بیزنٹینیم اسٹریٹجی۔ اب اس میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ جو بیزنٹائن رومن امپائر ہے اور جو اباسینین امپائر، ان دونوں کا جو ریلیجن تھا وہ بھی آپس میں ملتا جلتا تھا، کرسچینٹی تھا، تو اس وجہ سے ان کے تعلقات اسٹرانگ تھے۔ لیکن اصل وجہ ان کے تعلقات اسٹرانگ ہونے کی ریلیجن نہیں تھا، بلکہ وہ اسٹریٹجی تھی، ڈپلومیسی تھی، کیونکہ جو بازنٹائن امپائر تھی وہ اپنا انفلوئنس چاہتی تھی عربیہ میں، اور یہ تب پاسبل تھا جب وہ اباسینین امپائر کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اور اسی بازنٹائن امپائر نے اباسینین اور ہیمرائٹ کے جو کنفلکٹ تھے ان سے فائدہ اٹھا کر جو ہیمرائٹ ہے اس کو ڈکلائن کی طرف لے گئے اور عربیہ میں اپنا انفلوئنس قائم کیا۔ تو اصل میں جو ان کے تعلقات کی جو وجہ تھی وہ کوئی ریلیجن نہیں تھا، بلکہ وہ پولیٹیکل وجہ تھی، مطلب کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اباسینین وکٹریز کہ اباسینین نے کس طرح سے جو ہے ساؤدرن عربیہ میں اپنا انفلوئنس قائم کیا اور فتح حاصل کی تھا۔ اباسینین لیڈ بائی اے لیڈر نیمڈ ابراہا ون امپورٹنٹ بیٹلز ان 523 اینڈ 525، مطلب کہ جو اباسینین کا ایک لیڈر تھا ابراہا، اس نے 523 اینڈ 525 میں بہت ہی امپورٹنٹ بیٹلز جو ہیں وہ جیتی ہیں، ون کی ہیں اگینسٹ ہیمرائٹ کنگڈم۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہیمرائٹ کنگڈم ساؤتھ عربیہ میں کافی اسٹرانگ کنگڈم ہوتی تھی، اسی اسٹرانگ کنگڈم کو جو ہے اباسینین کے جو امپائر ہے اس نے ختم کیا، شکست دی ابراہا کی لیڈرشپ میں۔ اور کیونکہ جو ہیمرائٹ کنگڈم کا جو لاسٹ کنگ تھا دھونواز وہ جیوز تھا، اس کے علاوہ باقی جو ہیمرائٹ میں جو آلموسٹ پاپولیشن تھی وہ بھی جیوز تھی، تو جیسے ہی اباسینین نے ہیمرائٹ کنگڈم پر قبضہ جمایا، اس کو شکست دی، تو ساؤتھ عربیہ میں جو ہے کرسچینٹی پھیلنے لگی اور کرسچنز زیادہ ہونے لگے۔ ابراہاز رائز کہ کس طرح ابراہا کا رائز ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب نجران میں بہت زیادہ کرسچنز کے ساتھ پرسیکیوشن کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، تو رومن امپائر نے اباسینین امپائر کو آرڈر دیا کہ وہ نجران کے کرسچنز کے خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ تو اسی طرح جو اباسینین کا کنگ تھا نجاشی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے آریات کی لیڈرشپ میں 7 لاکھ کی فوج بھیجی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں ابراہا کا رائز ہوا۔ ابراہا کا جب آریات کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تو ابراہا جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا، اور ابراہا ہے اسی نے ہی جا کے ہیمرائٹ کنگڈم کو شکست دی اور ہیمرائٹ کنگڈم کو ڈکلائن کی طرف لے گیا۔ ابراہا اور آریات ان دونوں میں یہی پاور اور اتھارٹی کے کنفلکٹس پائے جاتے تھے۔ جب دونوں میں سے ابراہا جیت گیا تو ابراہا کا رائز ہوا، اور اسی طرح جو ابراہا ہے اس کا انفلوئنس بھی ملٹری پر بھی رہا اور ساؤتھ عربیہ پر بھی رہا۔
अब आ जाते हैं हिमराइट्स डिक्लाइन के किस तरह हिमराइट का डिक्लाइन हुआ। धूनवाज जो कि हिमराइट किंगडम का लास्ट किंग था, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसकी इस तरह से डेथ हुई, इस तरह से वो ख़त्म हुआ कि उसने जो अपना घोड़ा था जंग के दौरान ही अपना घोड़ा समंदर में ले गया, मतलब कि समंदर की तरफ चला गया, और वहीं पर जो है हिमराइट के किंगडम का जो किंग है वो वैनिश्ड हो गया, ख़त्म हो गया। तो कहा जाता है कि उस किंग के साथ साथ हिमराइट किंगडम भी जो है वो भी डिक्लाइन की तरफ चली गई और हिमराइट किंगडम का इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो गया, और जो अब्राहा है उसका साउथ अरेबिया में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया। तो सिंपली जब हिमराइट किंगडम का डिक्लाइन हो गया, और ये डिक्लाइन जो है अबासीनियन और रोमन एम्पायर मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर दोनों की जो है अच्छे ताल्लुकात की वजह से हुआ हिमराइट किंगडम का डिक्लाइन, क्योंकि दोनों जो थे वो साउथ अरेबिया में अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे, और दोनों एम्पायर्स जो थे ये पावरफुल होना चाहते थे अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, क्योंकि उस वक्त जो पर्शियन एम्पायर थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। और जब साउथ अरेबिया पे अबासीनियन और रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस आया तो वो मज़ीद से मज़ीद जो है मजबूत होते चले गए, और जो पर्शियन एम्पायर है वो जो है वीक होती चली गई। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इस तरह अगर इस्लामिक हिस्ट्री को आपने समझना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।